لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. معزز عازمین حج، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے. حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازمین حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے. اس دوران عازم حج عمرہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف حج ہی ادا کر سکتا ہے. حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ و حج کی ایک ساتھ نیت کر کے نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے. حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے. پھر 8 ذی الحج کو یا پہلے حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کی جائے. پاکستانی عازمین حج کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے. حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے. احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے بال اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں اور غسل کر لیں. اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر لیں. احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں ننگے بدن پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگے کی طرح نیچے باندھ لیجیے جبکہ دوسری اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں، اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسا جوتا جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی ننگی رہے پہنیے. ضروری کاغذات اور رقم کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیجیے. خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنے جبکہ صرف سر پر زنانہ احرام کو رومال باندھ لیں کہ چہرہ ننگا ہو لیکن بال ڈھک جائیں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے. باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبا یا برقع استعمال کریں. خواتین کے لیے جوتے کے کھلے ہونے کی پابندی نہیں ہے. احرام کا لباس مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے. ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہے. سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں. یاد رکھیں کہ دایاں کندھا طواف کے وقت ننگا کیا جاتا ہے. سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں. اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے. نیت کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں اور مرد اونچی آواز میں جبکہ خواتین آہستہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں
اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو گئی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں: خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے لباس کا پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت بنوانا یا کوئی بال توڑنا، ازدواجی تعلقات استوار کرنا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا، فحش گفتگو کرنا۔ مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا، عورت کو چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مس کرے، مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کرتے رہیں۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ساتھ ہی نہایت عجز و انکساری سے دعا بھی مانگیے: اے اللہ، میں زندگی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول فرما۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے میں حجر اسود کی طرف جائیں۔ حجر اسود سے لے کر برآمدے کی سیڑھیوں تک ایک پٹی بنی ہوئی ہے۔ پٹی پر پہنچنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ منہ بیت اللہ کی طرف اور دائیں طرف پٹی ہو، جبکہ پٹی کے بائیں طرف کھڑے ہو کر استبا کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور طواف کی نیت کریں: اے اللہ، میں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تیرے اس حرمت والے گھر کے طواف کے 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ اب ذرا دائیں چلیں اور پٹی کے اوپر اس طرح آ جائیں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو، یعنی حجر اسود کا استقدام ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں، یہ استقبال حجر اسود ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس طرح کریں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ اب آپ پٹی پر دائیں طرف مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے چکروں میں مرد اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں اور پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قدرے تیزی سے چلیں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام سنت ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں جو دعائیں یاد ہوں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا فرد کرتے رہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی توفیق سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کی پٹی تک یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ زیادہ ہجوم کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے حجر اسود کی پٹی پر پہنچ کر دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں، یہ استقبال حجر اسود ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس طرح کریں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو، اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے
ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اسے استلام کہتے ہیں۔ اب آپ دائیں طرف مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے چکروں میں اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں اور پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قدر تیزی سے چلیں۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام سنت ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں جو دعائیں یاد ہوں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی توفیق سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑی عزت والے، بڑی بخشش والے اور تمام جہانوں کے پالنے والے۔ حجر اسود کے سامنے زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ آپ کے طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ طواف کے دوران نہ بیت اللہ کی طرف منہ، سینہ اور پشت کریں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں۔ اسی طرح جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ مقام ملتزم آ جائیں۔ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ کی درمیانی جگہ ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو دور کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر ہی 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں اور خوشی اور خضوع سے دعا مانگیں۔ اب آپ آب زمزم پینے کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر آ کر خوب آب زمزم پئیں اور دعائیں مانگیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ اس کے بعد حجر اسود کے نویں استلام کے لیے حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور استلام کریں۔ یہاں سے سعی کے لیے یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف ان الصفا والمروة من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ سعی کی نیت: اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان اور قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ پھر صفا سے 4تھا کلمہ پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلیں۔ سعی کے راستے میں 2 سب ستون ہیں جن کے درمیان مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، خواتین نہ دوڑیں۔ مروہ پر پہنچتے ہی صفا کی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دعا مانگے۔ اس طرح ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح 4تھا کلمہ اور سب ستون کے درمیان تیز چلنے والے عمل کو دہرائیں۔ اس طرح ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح 4تھا کلمہ اور سب ستون کے درمیان تیز چلنے والے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر کہتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں گے یا ترشوائیں گے۔
جبکہ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو